زکوٰۃ الفطر، فطرانہ۔ زکوٰۃ الفطر رمضان کے اختتام پر عید الفطر کے موقع پر عید کی نماز سے پہلے ہر مرد و عورت، بڑے اور چھوٹے اور آزاد و غلام کی طرف سے ادا کی جاتی ہے، جس کی مقدار علاقے کی غالب خوراک کا 1 صاع ہے۔ زکوٰۃ الفطر کی مقدار۔ سنت کے مطابق زکوٰۃ الفطر کی مقدار کسی بھی علاقے کی غالب خوراک کا 1 صاع ہے۔ صاع ایک پیمانہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ اس پیمانے میں ہر چیز کا وزن مختلف ہوتا ہے۔ 1 صاع میں 4 مد ہوتے ہیں۔ مد دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں ملا کر جو پیالہ بنتا ہے اسے کہتے ہیں، جیسا کہ دعا مانگتے ہوئے کیا جاتا ہے۔ 1 صاع 3 کلوگرام کے برابر ہوتا ہے۔ زکوٰۃ الفطر کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ الفطر ہر وہ شخص ادا کرے گا جس کے پاس خود 1 سے 2 وقت کے کھانے کے علاوہ 1 صاع کھانا موجود ہو۔ یتیم کے مال سے زکوٰۃ الفطر اس کا ولی ادا کرے گا اور غلام کی طرف سے اس کا مالک ادا کرے گا۔ زکوٰۃ الفطر کون ادا کرے گا؟ زکوٰۃ الفطر گھر کا سربراہ اس شخص کی طرف سے ادا کرے گا جس کا خرچہ اس پر لازمی ہو، جیسے بیوی، بچے، خادم، بوڑھے، ماں باپ، مشکل حالات سے دوچار بہن بھائی وغیرہ۔ جو خود کفیل ہو وہ خود ادا کریں گے، لیکن کوئی شخص کسی دوسرے کی طرف سے نیکی کے طور پر ادا کرے تو کوئی حرج نہیں۔ فطرانہ دینے کا وقت۔ آخری روزہ افطار کرنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز تک فطرانہ ادا کرنا ہوتا ہے۔ البتہ اس بات کی گنجائش ہے کہ 1 دن یا 2 دن پہلے بھی فطرانہ ادا کیا جا سکتا ہے، یعنی رمضان کی 29 تاریخ سے۔ زکوٰۃ الفطر کس صورت میں دیں؟ جس علاقے میں جو چیز عام خوراک کے طور پر استعمال ہو اسی میں سے زکوٰۃ دینا پسندیدہ ہے۔ اگر ایسی خوراک جو علاقے میں عام طور پر استعمال نہیں ہوتی مگر خوراک گردانی جاتی ہے اس میں سے دی جائے تو بھی کوئی حرج نہیں، جیسے برصغیر کے عام علاقوں میں گندم، چاول، دالیں وغیرہ۔ زکوٰۃ الفطر سنت کے مطابق اور اناج کی صورت میں دینے کی حکمت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے کہ کھانے کی چیزوں میں سے زکوٰۃ دی جائے۔ اسی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل رہا ہے۔ رمضان میں بھوک اور پیاس کی تربیت کے بعد عید کی خوشی پر اچھا کھانے پینے کے اہتمام میں غریبوں اور مسکینوں کی خاطر فطرانے کو واجب قرار دیا گیا۔ کسی دوسرے کو نائب یا وکیل بنانا۔ کسی دوسرے کو نائب یا وکیل بنانے کی صورت میں 2 دن سے پہلے بھی راشن یا پھر راشن خریدنے کے لیے پیسے دیے جا سکتے ہیں تاکہ وہ بروقت فطرانہ مستحق لوگوں تک پہنچائے۔ مثال کے طور پر پردیس میں رہنے والے چاہے تو اپنے ملک میں کسی کو وکیل بنا کر اپنی طرف سے فطرانہ دلوا سکتے ہیں۔ ربی زدنی علما، اے میرے پروردگار مجھے مزید علم عطا کر۔